استاد نے مذاق میں کہا، کوئی ہے جو جنت سے مٹی لا سکے؟ دوسرے ہی دن ایک بچہ تھوڑی سی مٹی کسی چیز میں ڈال کر لے آیا اور بولا، استاد جی آپ نے کل جنت کی مٹی مانگی تھی۔ استاد اور پوری کلاس کے بچوں نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے عشق اور محبت کے بھرپور لہجے میں کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے سے، ماں کے قدموں کے نیچے سے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل پہ 4 لاکھ کی فیملی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس پر سید احسناز کی طرف سے میں آپ تمام دوستوں کا بہت ہی مشکور ہوں۔ آپ سب نے اب تک ہمارا بہت ساتھ دیا، ہماری ویڈیو کو شیئر کر کے، لائک کر کے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے۔ یقیناً آپ کے لیے ہم نے انتھک محنت کی۔ آپ کے بے شمار میسیجز، آپ کے بے شمار کامنٹس ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے وہ ویڈیو لائی جائے جن کے متعلق آپ ہم سے میسیجز میں پوچھتے رہتے ہیں، اپنی کہانی شیئر کر کے، اپنی باتیں شیئر کر کے، یا کامنٹس میں جو بھی آپ ریکمینڈ کرتے ہیں، ہم انہی پہ خصوصی توجہ کے ساتھ آپ کے لیے ایسی ویڈیو روزانہ لے کے آتے ہیں جن سے ہمیشہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ ہماری ویڈیوز ہمیشہ حقیقت پہ مبنی اور سبق آموز ہوتی ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے کہ آپ کے دل کی آواز بنے، اور اللہ کی رحمت سے آج 4 لاکھ دلوں کو ایک ہی آواز کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ میں پھر سے آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں جو اب تک ہمارے ساتھ رہے، اور ان دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جو ابھی ابھی آواز کی دنیا میں سید احسناز کے ساتھ جڑے ہیں۔ کہتے ہیں جہاں عزت نہ ملتی ہو وہاں ہرگز قیام نہ کرو۔ سلام ہے ان بہو بیٹیوں کو جن کے سسرال والے ان کی عزت و تکریم نہیں کرتے، پھر بھی وہ اپنے شوہروں کی خاطر سسرال میں رہ رہی ہیں۔ حالانکہ اسلام میں عورت اپنے الگ گھر کا مطالبہ بطور شرعی حق کے کر سکتی ہیں۔ عورت کی زندگی میں اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، اور مرد کی زندگی میں دولت عورت کے نصیب سے آتی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب دولت نہ ہو تو عورت آنکھ پھیر لیتی ہے، اور بے اولاد عورت کا شوہر دوسری شادی کا خواب دیکھنے لگتا ہے، خواب دیکھنے لگتا ہے۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہی ہوتی ہے۔ شریعت دیکھی جائے عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، مگر آج کی عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے، جان آ جاتی ہے۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں، رویے تھکا دیتے ہیں۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب آپ کی نیت صحیح اور صاف ہو لیکن اسے غلط رنگ دے دیا جائے، غلط رنگ دے دیا جائے۔ سب سے زیادہ دکھ تکلیف اس وقت ہوتی ہے
جب ہم کسی کو حد درجہ خلوص عزت دیں اور وہی لوگ اسے ہماری کمزوری اور مجبوری سمجھ لیں اور بے قدری کریں۔ لوگ کہتے کہ سسرال برا نہیں ہوتا، واقعی سسرال برا نہیں ہوتا، پر وہاں موجود لوگوں کے رویے برے ہوتے ہیں۔ اگر رویے اچھے ہوں تو سسرال عورت کو کبھی برا نہ لگے، کبھی بھی برا نہ لگے۔ کسی کی بیٹی کو بیاہ کے گھر لے آئیں تو یاد بھی رکھیے کہ بیاہ کر ہی لائے ہیں، کسی سے خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کرے، جیسا مرضی سلوک کرے۔ آپ میں سے ہی ایک عورت نے رابطہ کیا، اپنی دکھ بھری کہانی، تکلیف اور پریشانیاں ہم سے شیئر کی۔ میں نے کہا صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اس نے جواب میں کہا آپ مجھے کہتے ہو صبر کرو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں جانتی ہوں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، سب کچھ ویسا ہی رہے گا۔ ہاں صبر کرتے کرتے میں عادی ہو جاؤں گی اس ماحول کی، ان حالات کی اور اس طرز زندگی کی، جب مجھے کچھ بھی برا نہیں لگے گا اور آپ آ کر کہو گے دیکھا سب کچھ بدل گیا نا، دیکھا سب کچھ بدل گیا نا۔ دوستو، کچھ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے تو دنیا کا ہر سکھ چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کی بیٹیوں کو لا کر انہیں دنیا کا ہر دکھ دینا ان کا فرض بن جاتا ہے۔ مرد کو عورت کا اونچا لہجہ کبھی پسند نہیں آتا۔ یہ عورت ہی ہوتی ہے جو مرد کے اونچے لہجے کو اس کی مردانگی سمجھ کر برداشت کر لیتی ہے۔ مرد جب بھی گالی دیتا ہے عورت سے شروع ہو کر عورت پہ ختم کرتا ہے، اور وہ مرد ہی ہے جو سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، مگر عورت کی دی ہوئی ایک گالی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ میرے سننے والے عزیز دوستو، ایک عورت کے صبر اور حوصلے کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی اولاد کی خاطر ایسے خامد کے ساتھ زندگی گزارتی ہے جو نہ اس کی عزت کرتا ہے اور نہ اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ ایسی عورت، میں بار بار کہتا ہوں، ایسی عورت سچ میں عظیم ہوتی ہے، عظیم ہوتی ہے۔ بس آخری بات سنتے جائیے۔ عورت اور مرد کی سوچ میں یہ فرق ہے کہ مرد آنے والے کل کا بھی نہیں سوچتا اور عورت اس کے ساتھ جنت میں جانے تک کا سوچ لیتی ہے۔ عورت کوئی بھی ہو رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی، وہ جس سے بھی پیار کرے اس کی حرکات کو ہمیشہ نظروں میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شراکت کبھی برداشت نہیں کرتی، کبھی بھی برداشت نہیں کرتی۔ عورت کو اللہ پاک نے وہ صلاحیت دی ہے کہ وہ وقت پڑنے پر والدین کا بیٹا اور اولاد کا باپ بن جاتی ہے، باپ بن جاتی ہے۔ جس گھر میں بچپن بیتا وہ باپ کا گھر کہلایا، جس گھر میں بیاہ کے آئی وہ شوہر کا گھر کہلایا، ہر دھوپ چھاؤں سہی جہاں وہ آج بیٹے کا گھر کہلایا۔ ساری عمر گزر گئی اپنے ان گھروں کو سنوارنے میں، آج پتہ چلا میرا تو کوئی گھر تھا ہی نہیں، میرا تو کوئی گھر تھا ہی نہیں، گھر تھا ہی نہیں۔ عورت کی شوخیاں، شرارتیں، من مانیاں اور غیر ذمہ داریاں ماں باپ کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ سسرال میں عورت کی تربیت اور بس صبر کا امتحان ہوتا ہے، صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو
کو آج کی ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیجیے اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ایسے ہی خوبصورت سے ویڈیوز روزانہ آپ کو حاصل ہوتی رہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔